عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. سورة الرحمن آیت نمبر 14. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ الرحمن میں ایک مرتبہ اللہ نے پہلے بھی ذکر کیا خلق الانسان، آیت نمبر 2 کے اندر انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اوپر پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، اس اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ من صلصال کالفخار، خشک مٹی سے جو ٹھیکری دار بن گئی ہے۔ آگ سے پکنے کے بعد جب پکی مٹی ہو جاتی ہے، جس کو آگ سے پکایا جاتا ہے، اس کو فخار کہا جاتا ہے۔ اب انسان کی مٹی سے پیدا کرنے کی قرآن مجید میں جو شکلیں ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشک مختلف رنگا رنگ کی مٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف قسم کی مٹیوں کو جمع کیا، جس وجہ سے آج لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہے اور لوگوں کی رنگ و صورت بھی مختلف ہے۔ جیسا کہ زمینوں کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے اور ان میں نرمی یا سختی بھی مختلف ہوتی ہے، مٹیوں کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے۔ وہ مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا جو کہ خشک مٹی تھی، اس کو پھر گیلا کیا گیا تو اس کی کیفیت بنی طین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے انسان کو طین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ پھر وہ کچھ دیر عرصہ مٹی جو ہے وہ گیلی رہی تو حمأ مسنون ہوئی، بدبودار مٹی۔ پھر اس کو جو ہے نا سانچ میں لایا گیا، پھر اس کے بعد جب اس کو پکایا گیا تو یہ کل فخار ہوئی آدم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا، اور پھر جب روح پھونکی گئی تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اور یہ سجدہ اس کا نہ کرنا یہ اس کا کفر تھا اور کافروں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ چلو جی، اس نے نہ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے نا، آج اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت ان سجود میں رکھی۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں جب سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب آیت سجدہ سن کر مسلمان پڑھ کر جب سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان چلاتا ہے مجھے ایک سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور ذلیل و خوار ہوا ہوں تا قیامت ملعون ٹھہرا ہوں، اور یہ سجدہ کر کے اپنے رب کے حضور عزت پا رہا ہے یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مختلف کیفیتوں کو تخلیقی اعتبار سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشک مٹی سے، اور وہ خشک مٹی جو ٹھکری دار آگ کے پکنے سے بن جاتی ہے، ٹھکری دار، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کیفیت پیدائش کا
جو ایک مرد اور عورت کے سلسلے سے ان کے ملاپ سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے ایک جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا، اور نطفہ پھر ماں کے رحم میں ایک جمع ہوا خون بنا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گوشت بن جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر پھر چڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کہتے ہیں اس کے یہ مراحل ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے اس انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کن کن مراحل سے، اگر مٹی سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا نا تو اس کو بھی کئی مراحل سے گزارا ہے۔ اگر انسان کو پانی سے پیدا کرنے کا جو ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے ہے اس سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا تو اس کا بھی یک مشت نہیں، اس کو بھی کئی مراحل سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کے بعد کہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، پھر فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ تعالیٰ نے شعلے مارتی بھڑکتی آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ جن کس سے پیدا ہوئے ہیں جی؟ آگ سے، اور ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے۔ ہماری تخلیق مٹی سے ہے، اور جنات کی تخلیق کس سے ہے؟ آگ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جنات کو پیدا کرنے والا ہے، تم اس تخلیق کے ان انعامات کو اور ان قدرتوں کو کس قدرت کا انکار کرو گے؟ انسانوں کی تخلیق کی قدرت کا انکار کرو گے یا جنات کی تخلیق کی قدرت کا انکار کرو گے؟ لیکن کسی بھی قدرت کا انکار کر سکتے نہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب جنوں اور انسانوں کا خالق ہے وہی مشرقین کا بھی پروردگار ہے اور مغربین کا بھی۔ مشرق تو ایک ہوتی ہے اور مغرب ایک ہوتی ہے، یہاں پر دو کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ گرمی اور سردی کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کی بھی جگہ مختلف ہیں اور اس کے غروب ہونے کی بھی جگہ مختلف ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ سورج گرمیوں کے اعتبار سے اپنی جگہ چینج کرتا ہے طلوع ہونے کے اعتبار سے، اور پھر رفتہ رفتہ اگلی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح غروب ہوتے وقت بھی سردیوں میں اور گرمیوں میں، یہ دو موسموں میں اس کے طلوع اور غروب ہونے کے آپ دیکھتے ہیں۔ سردیوں میں سائے کس طرف ہوتے ہیں اور گرمیوں میں سائے کس طرف ہوتے ہیں، حالانکہ سورج تو ایک جگہ سے نکل رہا ہے، ایک سائڈ سے نکل رہا ہے، لیکن یہ سائے جو مختلف ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے نکلنے کی جگہ بھی مختلف ہے اور یوں اس کے غروب ہونے کی جگہ بھی مختلف ہے۔ اس لیے کیا وہ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا پروردگار ہے اور دو مغربوں کا پروردگار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو سورج کو ڈیلی آنے میں جس کی اتنی حیت و کیفیت اور اس کے وقت اور اس کے نکلنے کے وقت کا بھی اختیار رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اس رب کی اس نعمت کا بھی یا اس قدرت کا بھی تم کیسے انکار کرو گے اور کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے جاری کر دیا دو سمندروں کو، یلتقیان جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دی ہے۔ لا یبغیان، دو مختلف پانی ہیں، ایک جو ہے وہ میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا اور کڑوا پانی ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، رنگت اس کی بھی مختلف ہے، رنگت اس کی بھی مختلف ہے، ذائقہ اس کا بھی مختلف ہے، ذائقہ اس کا بھی مختلف ہے، آپس میں کٹھے ملے ہوئے ہونے کے باوجود یہ میٹھا کھارے میں نہیں ملتا اور یہ کھارا جو ہے یہ میٹھے کے ساتھ نہیں ملتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، کبھی ایک قطرے نے بھی بغاوت نہیں کی کہ میٹھے پانی کا ایک قطرہ وہ کھارے میں چلا جائے یا کھارے پانی کا قطرہ ادھر اس کے ساتھ اس کے اندر ملوث ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ اس کی آمیزش ہو جائے،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو حکم کی آڑ ان کے درمیان لگا دی ہے، یہ دونوں کبھی بھی مل سکتے۔ اس کا مطلب ہے وہ اتنی اچھلوں والا پانی اور اتنی قوتوں اور طاقتوں والا اگر وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو بہا جانے والا، لیکن اللہ کے حکم میں کہا کہ ملنا نہیں، درمیان میں آڑ بنا دی ہے، تو وہ کبھی بھی آپس میں ملتے اللہ۔ ہاں جی 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 ہاں جی دیکھو یوٹیوب پہ ایک طرف نیلا پانی ہے، ایک طرف تھوڑا سا بلیک ہے، ہاں جی رنگ بھی مختلف، گڈ مٹری ہو، ہاں جی وہ علیحدہ پیر ہے، وہ بولا علیحدہ تھا اسی طرح بیرنگ سی ہے، یہ بنتا ہے کینیڈا کے پاس، وہاں پہ بھی اسی طرح دونوں پانی آپس میں۔ مانا یعنی ماشاء اللہ استاد نے بہترین حاشیہ بھی آپ کے ساتھ اس بات کے ساتھ لگا دی ہے، اور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو کبھی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل بات ہے سمجھنے والی، لا یبغیان کے دونوں پانی آپس میں بغاوت کرتے نہیں، اللہ کے حکم کی، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی درمیان میں کوئی آڑ یا کوئی دیوار کو نظر آتی ہے، یہ حکم کی آڑ ہے جو اللہ کے قانون کی آڑ ہے۔ اصل میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانونی آڑیں لگائی ہیں، جو کہا جاتا ہے نا حدود اللہ، یہ قانون کی آڑ ہے، ہمیں بھی اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے رک جانا چاہیے، اگر پانی رک رہا ہے تو اے انسان مجھے اور آپ کو بھی رکنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے پانیوں سے، سمندر کے میٹھے اور سمندر کے کڑوے اور کھارے پانیوں سے اللہ موتی بھی نکالتے ہیں اور اللہ مرجان بھی نکالتے ہیں۔ مرجان جو ہے نا کہ نباتاتی ایک بوٹی ہے، بعض نے اس کو پتھر کی قسم بھی کہا ہے، لیکن یہ وہ قسم ہے جو بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ مرجان جو ہے اور یہ جو اللؤلؤ ہے، یہ جو موتی نکلتے ہیں نا، یہ پانی کے کھاری جگہ سے نکلتے ہیں، کڑوے پانی کی طرف سے، اور پھر ان کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ میٹھے پانی کے جو ہے نا وہ چشمے وہ ابھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی قسم کی مختلف قسمیں، اگر یہ اوپر بڑی بڑی دو قسمیں ہیں نا، تو جہاں اوپر یہ کھارا ہے اس کے نیچے بھی کچھ میٹھی اللہ تعالیٰ نے تہ لگا دی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے نا عجیب قسم کی، یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظائر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر یہ مختلف قسم کی اپنی قدرتوں کے جو ہے نا تذکرے کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ یہ لؤلؤ والمرجان کے موتیوں کی اور یہ نباتاتی بوٹیوں کی اور یہ قسم کے ہیرے جواہرات کی یہ نعمتیں جن کو مالدار آج بھی اپنی کوٹھیوں کے اندر آرائش کرتے ہیں، زیب و زینت کے طور پر استعمال اور یوز کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے لیے ہیں جو بڑے بڑے بلند و بالا جہاز ہیں، فی البحر جو سمندر کے اندر چلتے ہیں، کالاعلام جو کہ پہاڑوں کی طرح ہیں، بڑے اونچے اونچے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر کہ آج کل تو یہ الیکٹرونک سسٹم اور یہ بڑی آسانی آ گئی، پہلے جو پہاڑ ہوتا تھے یہ چلتے تھے نا جہاز، یہ ہواؤں کے ساتھ چلتے تھے، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا اس اعتبار سے پھر اس بیڑے کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بانس وغیرہ یہ اس طرح کے لگا کر اس کے ساتھ کپڑے لگائے جاتے ہیں، باندھ جس کو کہتے ہیں، اور ان کپڑوں کی جب بلندی ہوتی تو ہوائیں پھر ان کو دھکیل کے لے جاتی، اور جہاں وہ اس کو روکنا ہوتا وہ پردے جو اس کے ساتھ کپڑے لگائے ہوتے ان کو فولڈ کرتے تو جہاز وہ رک جاتا۔ یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے جی، اور آج تو پھر جدت آ چکی ہے۔ یہ بھی جدت بھی
ایک انسان کو اگر ذہنوں میں ڈالنے والا، اور یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ نے زمانہ قدیم میں کس طرح کام لیا ہے، اور زمانہ جدید کے اندر آج اللہ تعالیٰ نے انسان سے کس طرح کے یہ کام لیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کھانے والی نعمتوں کا انکار کرو گے، پینے والی نعمتوں کا انکار کرو گے، پہننے اور سواری کی چیزوں کے انکار کرو گے، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سچی بات ہے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی صحیح طرح سے جو ہے وہ جسارت نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے پہنتے اور دیکھتے ہیں نظائرات میں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی ساری نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔